صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر اٹھا یاد مغیلہ نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب سوئے ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب میٹھی باتیں تیری دین عجم ایمان عرب نمکی حسن تیرا جان عجم شان عرب پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب اور دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب اور فصل گل
آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. بھائی شعر کا مطلب اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آپ ہی سمجھا دیں کہ شعر کا مطلب کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. فصل جس کو عام بولتے ہیں، اور وصل من قرب نزدیکی. فصل گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. آس من امید. اگرچہ پھول کھلنے کا کہ یہ دن نہیں ہے، لیکن قرب کی آس ہزار. پھولتے پھلتے بے فصل گلستان عرب. یہ دوسرا مصرع تو اتنا دشوار نہیں معلوم ہو رہا. وہی ہے کہ مطلب طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی مدینے کا جو باغ ہے وہ اس کو کبھی خزاں آتی ہی نہیں ہے، سدا بہار ہے. تو اسی طرح عرب شریف کے جو گلستان ہیں، باغات ہیں، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کی عشق کی زبان ہے اعلیٰ حضرت کی، کہ اس میں بھی کبھی خزاں نہیں آتی. یہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ سے بظاہر کوئی حاضری کی امید نہیں ہے، لیکن کب آقا کا بلاوا آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا ہمیشہ بلاوے پر نظر ہے کہ نہ جانے کب آقا کا بلاوا آ جائے. کوئی حرج نہیں ہے. یوں نا؟ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بالرائے حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اللہ تعالی فصل گل لاکھ نہ ہو فصل کی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. یہاں ایک ابھی توجہ جا رہی ہے کہ زائر عرب کو ترغیب دی جا رہی ہو کہ تو عام صحراؤں اور دشت بیابانوں سے عرب شریف کے صحرا کو تشبیہ مت دے. عرب شریف کا صحرا بھی گلستان ہے، باغ ہے، اور تو چل بھلے پھولوں کا موسم نہیں تو کوئی بات نہیں، تو آ کے دیکھ تو صحیح. یہاں موسم کا انتظار ہی نہیں ہوتا، یہاں ہر وقت ہی موسم بہار ہے اور تجھے پھولوں کا قرب مل جائے گا. تو آ کے دیکھ کہ پھولتے پھلتے ہیں، سدا بہار ہیں، ہر وقت یہاں تو پھول کھلتے رہتے ہیں. تو آ کر سیر تو کر یہاں کی ہمارے دشت عرب کی. شاید یہ مراد ہو، واللہ اعلم. اب وہ اعلیٰ حضرت وہ شعر اس سے اب وہ طیبہ کے سوا سب طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے. طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. دیکھو گے چمن والوں جب عید خزاں آیا. دیکھو گے چمن والوں جب عید خزاں آیا. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں
لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب اور دلیبی پہ جگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں دلیبی پہ جگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب اعلیٰ حضرت کے اشعار کے باپا جب کوئی ترجمہ ہوتا ہے تشریح ہوتی تو سمجھنے کا لطف مزید بڑھ جاتا ہے. آپ نے اگر فرمایا ہے کہ سمجھ میں آیا نہ آئے جھومتے جاؤ، لیکن اگر سمجھا دے تو جھومنے کا بھی لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا مطلب دقیق ہے کہ صحیح بات ہے کہ کلام کی شروعات لکھی گئی ہیں، لیکن ان شروعات سے بھی اطمینان نہیں ہو رہا. میں نے کہیں مشرق کی بات ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی بات ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بعض یا کئی اشعار پر وہی قیاس آ رہی ہے. لکھنے والے نے اپنی جو عقل اپنی میں نہیں سوچ آتا جو وہ اس کی عقل میں آیا. جو معنی لکھا لکھنے والے نے. تو یوں ہے بہت یار دشوار ہے، بہت دشوار ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے جو مغیلان عرب کی تعریف کی ہے نا، یہ حقیقت ہے. میں یعنی کہ دیکھیں اتنے خوبصورت کانٹے کہیں زندگی میں نے نہیں دیکھے. ہم مطلب ابوا شریف حاضری ابوا آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ. ابوا شریف جہاں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، گو وہ شہید کر دیا گیا ہے اور کافی یہاں احتجاج بھی ہوئے تھے. تو غالباً وہیں کا واقعہ یہ ہے، بدر شریف کا واقعہ ہے. زیادہ تر ابوا شریف کا یاد پڑتا ہے کہ ہم ابوا شریف بھی حاضری دی ہے، بدر شریف بھی حاضری دی ہے، سعادت ملی ہے مجھے الحمدللہ. تو ابوا شریف میں مزار پہ حاضری دی ہم نے، اور وہاں حالانکہ شام کا وقت تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے اندھیرے ٹائپ کا وقت. کانٹوں کے پورے پورے درخت دیکھے وہاں، مغیلان بولتے ہی کانٹوں کی کانٹے دار جھاڑیاں، درخت کانٹوں کے. یہ یہاں پاکستان میں کانٹوں کے درخت آپ نے شاید نہیں دیکھے ہوں گے، کانٹے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. وہاں صرف کانٹوں کے درخت. جب کانٹوں میں چمک بیان سے باہر آ، کانٹوں میں ایسی چمک کہ اس کی تصویریں اتاری تو تصویروں میں بھی کانٹے چمک رہے تھے. یہ بالکل ساؤ نوین تھا. ہم یہاں لائے تھے تصویریں کانٹوں میں بھی. اب پتہ نہیں وہ حاجی بلال تھے نا ساتھ چھوٹے تھے، انہوں نے یہ سب جمع کیے تھے وہ تصویریں، اور خدا جانے وہ رکھی ہوں گی کہ نہیں. باپو آپ نے زیارت کی ابوا شریف؟ تو ہم پوچھ کر گئے تھے. مطلب وہ بائی روڈ کی جو ترکیب ہوتی ہے نا مدینے جانے کی، جب کسی اور ملک سے تو وہ ترکیبیں کچھ بن سکتی ہیں ایسی، جاتے ہیں یوں چلے گئے یوں چلے گئے. تو یوں ابوا شریف کی زیارت کی ترکیب پتہ نہیں اب کون سے سن میں بنی تھی ایک بار حاضری دی ہے. بڑا پرسوز مقام، اور ہم نے وہاں نماز یہ بھی پڑھی تھی.
وہ بس وہی کھنڈر ٹائپ کی مسجد شریف، اور جو یہ بولنے میں بس مزہ نہیں آ رہا ایسا مطلب۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ یہ اس کلام کا شعر ہے۔ یہ خار نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یہ ذوق نعت کا شعر ہے حسن رضا خان صاحب۔ خار سمجھتے ہیں؟ سب کو نہیں پتا ہوگا خار، خار مانے کانٹا، مغیلان یہ کانٹوں کی جھاڑی، کانٹوں کی جھاڑی، کانٹوں کا درخت۔ تو یہ مغیلان عرب پر یہ پورا کلام اس سے آوازات کر رہے تھے بابا کہ عرب شریف یعنی کہ بس وہ نسبت کی بات ہے، میرے آقا عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اعلیٰ حضرت نے عرب شریف پر پورا قصیدہ لکھ دیا۔ عاشقوں کا تو بس نسبت یعنی کہ جس شے کو نسبت ہو جائے اپنے محبوب سے وہ شے بھی محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ محبوب مانے پیارا۔ اب اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ کے کتوں کا کتنا تذکرہ کیا ہے اپنے کلام میں کہ نسبت کتا اس کو بھی نسبت حاصل ہے، تو وہاں کا تو ذرہ ذرہ رش کے طور ہے مدینے کا۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ عرب کے کانٹے دار درختوں کی تعریف کی، بلکہ ان میں وہ کشش پائی کہ پھر اٹھا، یعنی یہ پہلے تو ہوا تھا لیکن اب ایک بار پھر اٹھا۔ ولولہ یاد مغیلان عرب، آئے ہے ایک بار پھر مجھے عرب کے کانٹے دار درختوں کی یاد ستانے لگی، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ لوگ آبادیوں کی طرف دوڑتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کو مدینہ شریف کے بیابان یاد آ رہے ہیں، جنگل بیابان جہاں ظاہری انسانی آبادیاں نہ ہوں، اور ان کی طرف دل کھینچ رہا ہے میرا۔ یہ کیسا تخیل ہے، یہ کیسا خیال ہے بابا، اس میں عشق و محبت کے کون سے مطلب مدنی پھول ہیں؟ کتنے کون سے مدنی پھول نہیں ہے تو کچھ تو دینا دو چار، کیونکہ ہم لوگ تو ہے نا نفسیاتی مریض ہیں، تو بھیڑ بھاڑ شو شاہ خوبصورتی چمک دمک اور لائٹنگ اور ڈیکوریشن، تو ہم کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ویرانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، وہاں میرا دل کھینچ رہا ہے۔ میں عرب کا ویرانہ اس لیے کہ اس کو آقا سے نسبت حاصل ہے۔ یہ سب عشق کی باتیں ہیں۔ یہ مغیلان عرب آپ کو دیکھنے ہو نا، یوں تو آپ کو شہروں میں نہیں ملیں گے، یہ اللہ آپ کو توفیق دے، حج کی سعادت بخشے، اور آپ پیدل حج کا کوئی ایسا سبب بن جائے، ایسا قافلہ اگر ساتھ میں امی ہوئی بوڑھے ابو ہوئے تو پیدل نہیں ہو سکتا، بالکل یعنی چھڑے مرد ہوں اسلامی بھائی ہوں، تو وہ اور نوجوانوں کو ان میں عمر رسیدہ نہ ہو تو وہ ہمت کریں پیدل جائیں نا۔ پھر راستے میں جب ہم گئے تھے اس وقت تو بہت مغیلان عرب آتے تھے، اب خدا جانے ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی ترکیب چینج ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتے۔ ایک بار پھر باپو کو یاد ہوگا، باپو باپو اب آتے ہیں مغیلان عرب آتے تو ہوں گے، صحرا سے گزرتے بالکل بابا درمیان میں سے بھائی اب ہر ایک کو نہیں نظر آ رہے، نہ منع کریں، نہیں ہے باپو کو آتے ہیں نظر، تھوڑا آپ نہیں بابا نہیں نظر آئے بابا جی درختوں کے نیچے آرام بھی کیا ہے، ہاں نظر آنے کی بات کریں، اب آرام بھی کیا ہے۔ اور بابا آپ تو ان مغیلان مدینہ کو اپنی داڑھی مبارک میں لگا لیا کرتے تھے بابا، اور مغیلان عرب کے نیچے شعر پڑھتے تھے، یاد ہے وہاں کہیں رکے تھے راستے میں مدینہ طیبہ جاتے ہوئے، تو وہ عہد کیا تھا، عہد کیا تھا بابا، وہ شورا نئی تھی تو وہ شورا سے وفاداری کا عہد کیا تو اس کا شعر بھی لکھا تھا اس میں ہے بابا مسائل بخشش میں۔ سب عہد وفا کی کر لیا ہے،
داڑھی شریف میں کیوں آپ مدینے کے کانٹے لگایا کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی بابا؟ حشر میں جائیں گے عطار، حشر میں جائیں گے عطار، یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ حشر میں جائیں گے عطار، یوں انشاءاللہ، انشاءاللہ میں پیچھے پیچھے انشاءاللہ حشر میں جائیں گے عطار، یوں انشاءاللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ تو کبوتر مدینہ کے پر، جی ہاں، کبوتر مدینہ کے پڑا میں اب اگر یہ وہاں وہیں ہو سکتا ہے، عوام میں نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ماحول میں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا کئیوں کو، اس کا نہیں۔ ان کو سمجھاؤ نا۔ عوام کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں اور سمجھانا ممکن بھی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، تنفیر عوام کا باعث ہوگا، یا پھر وہ کہ شہرت کے لباس شہرت میں آ جائے گا۔ کیفیت کی چار بات آدمی لوگ انگشت نمائی کریں گے نا، کیفیت کی بات نہیں۔ نہ یہ کوئی عبادت اس کو قرار دیں گے، نہ کوئی حدیثوں سے ثابت۔ تو یہ کہ عشق و مستی کا معاملہ ہے تو وہ عارضی طور پر اپنے مخصوص عیسائی بھائیوں میں یہ لگا لیا تو صحیح ہے، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اگر عوام میں یوں لگا کے پھریں گے تو بالکل حکم لگے گا، انگلی اٹھے گی، لباس شہرت کا حکم لگے گا۔ لباس شہرت یعنی یعنی اگر کوئی یوں پر لگا کر یہ گھومے گا تو لوگ اس پر انگشت نمائی کریں گے، انگلی اٹھائیں گے۔ تو ایک مسلمان کی اس میں ایک وہ بظاہر تو ذلت ہے یا ذلت ہے، یا جن کو پتا ہو بولیں گے بڑا عاشق رسول ہے، بڑا عاشق۔ جیسے کہ اتنا سادہ لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں وہ بھی لباس شہرت، اور اتنا مطلب شوخ لباس کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں، بھڑکیلا ایک دم شوخ کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں، تو وہ بھی لباس شہرت۔ اعلیٰ حضرت نے لباس شہرت کی یہی تعریف لکھی ہے کہ جس پر انگشت نمائی کی جائے۔ تو اب اگر وہ کانٹے داڑھی میں لگا کر گھومے گا تو انگشت نمائی تو ہوگی نا۔ اب وہ کس کس کو وضاحت کرے گا کہ یہ مدینے کے کانٹے ہیں؟ اب وضاحت کرے گا تو لوگ بولیں گے عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول بولیں گے عاشق رسول ہے، اور جو اتنا نہیں سمجھ آتی ہوئی پھر بھی مذاق اڑائیں گے، جیسے سگے مدینہ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، باقاعدہ ہیڈنگ لگاتے ہیں سگے مدینہ کو قتل کر دو۔ یہ پڑھی ہیڈنگ آپ نے، سگے مدینہ کو قتل کر دو؟ بالکل میں نے پڑھی، ویب سائٹ پر وہ شاید رسالہ بھی اس طرح کا کوئی دیکھا تھا میں نے، سگے مدینہ کو قتل کر دو۔ اس سگے مدینہ سے مراد معروف سگے مدینہ نہیں ہے، لیکن یہ پھر وہ روایت لکھیں گے نیچے، اور حدیثیں بالکل حق ہیں، لیکن ہم جو اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں تو وہ 4 پاؤں والا کتا ہے نہیں، جو ہر کتے کو قتل کرنے کا ہے نہیں، وہ کالا کتا جس کی مطلب وہ ابرو اور کچھ علامتیں ہیں کہ وہ کون سا ہے کتا، 2 چتیاں، کالا کتا جس کی 2 چتیاں ہو وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اب اس سے مراد ہر سگے مدینہ، اور کوئی انسان اگر اپنے آپ کو بطور عاجزی یا محبت سگے مدینہ کہتا ہے اس کو قتل کر دو، کس کس کو قتل کرو گے؟ حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی، بہت بڑے بزرگ، اعلیٰ حضرت ان کو عارف باللہ لکھا ہے، اور یہ آج کل کے تھے بھی نہیں، 150 سال کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں۔
تو انہوں نے مطلب یعنی کہ شعر لکھا ہے، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے ہی کبھی کبھی آپ کی زبان پر جامی کا نام آ جاتا. اب ان کے لیے کیا حکم لگائیں گے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت سے صدیوں پرانے بزرگ ہیں. تو یہ بہرحال اس کے دلائل پڑھنے ہو تو سگے مدینہ کہنا کیسا، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سارا ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پڑھنے کے بعد خود بھی سگے ہاں مدینہ بولنا بالکل شروع کر کہیں گے دیں انشاءاللہ. کہ میں سگے مدینہ ہوں. الحمدللہ باپا آپ کا بیان بھی ہے اس پر ایک. الحمدللہ. یعنی ہے ہی نہیں، مطلب اگر سگے مدینہ اس لیے نہ کہا جائے کہ آپ نے آپ کو جانور سے کیوں تشبیہ دی، تو مولا مشکل کشا کو تو بچہ بچہ شیر خدا کہہ رہا ہے. شیر بھی تو ایک جانور ہی کا تو نام ہے، اور جانور بھی وہ کہ جس کا تھوک ناپاک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس میں عقل نہیں وہی اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے. عقل مند سمجھتا ہے کہ کتے سے تشبیہ دینا وفادار، وفا کی طرف علامت ہے، عاجزی کی طرف یہ اشارہ ہے، اور شیر خدا سے مراد ہے کہ بہادر، نہ کہ چار پاؤں والا اور دم والا شیر. یہ مراد ہرگز نہیں ہے. مولا مشکل کشا ان چیزوں سے پاک تھے. وہ شیر خدا اللہ کے شیر ان معنوں کرتے کہ بہادر تھے. خود وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا. یہ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت انسانیت کی توہین کر دی؟ معاذ اللہ. ایک صحابی کے بارے میں روایتوں میں ان کا حمار لقب ہے. حمار مانے خوطہ، گدھا. ایک صحابی کا لقب ہے سفینہ. تو یہ وہ مطلب بس وہ کچھ پیٹ میں شاید درد اور ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ ہوتا رہتا ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی آہ کرے گا، کبھی ہائے کرے گا، کبھی ہو کرے گا، کبھی واویلا کرے گا. تو یہ ہوتا ہے ادھر آ جاوے تو اس کو جس کے جیسے نصیب یار. ادھر آ جاوے تو دوا مل جائے گی بابا انشاءاللہ. نصیب اپنا اپنے کیا کر سکتے ہیں. جس کو عشق رسول کا جام ملا نہیں ہے اس کو سمجھائے کون کہ اس میں کس طرح کی لذت ہوتی ہے. یہاں آئیں گے اور پرانے زہر کا اتارا ہوگا تو پھر جام اثر کرے گا نا. دعوت اسلامی میں آ جاؤ بابا، دعوت اسلامی میں آ جاؤ. انشاءاللہ عشق رسول کے بھر بھر کے جام پینے کو ملیں گے. تم دعوت اسلامی جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو کیا ہے یہ؟ جانتے ہو کیا جانو؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان اور دلیبی پہ جگڑتے ہیں، کٹے مرتے ہیں، دلیبی پہ جگڑتے ہیں، کٹے مرتے ہیں، گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان